أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. والذین ينفقون آج کا سبق آیت نمبر 38 سورہ النساء 5واں پارہ. والذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے اور عطف ہے پہلی آیت پر جس میں بخل کی مذمت تھی اور یہ ان کی تشریح ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جو آیت نمبر 36 میں بیان ہوئے کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخورا، اکڑنے والے، تکبر کرنے والے، اپنے فخر کرنے والے، اس تفاخر کو، اس تکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے عطا کیا اسے چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ ان کا فضل ہی قائم رہے، لوگوں کے پاس علم پہنچے نہیں، تاکہ لوگ انہیں کے محتاج رہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے عذاب مہینہ تیار کیا ہوا ہے. تکبر والے، فخر و غرور کرنے والے، بخل کرنے والے، لوگوں کو بخل کا حکم دینے والے، اور جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے علم، اس کو چھپانے والوں کے لیے اللہ نے عذاب ہے ذلت والا. اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو کچھ اور آثار بیان ہوئے. انہیں کی خصلت ہے جو فخر کرنے والے، غرور کرنے والے، جو بخیل ہیں، انہیں کی صفت ہے، یہ انہیں کی خصلت ہے. کیا؟ وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہ تو بخل کا کام لیتے ہیں، اگر کہیں خرچ کرنا ہے تو ڈھڈورا پیٹ کر، اگر کہیں خرچ کرنا ہے بورڈ لگا کر، اشتہار لگا کر، اس کی خوب پرچار کر کے. اور یہاں تک ہماری قوم گر گئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آٹے کا توڑا دے رہا ہے اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے، فلم بن رہی ہے اور نشر ہو رہی ہے، یہ چودھری صاحب آٹے کا توڑا غریب کو دے رہے. اور اس میں ایک تو غریب کی رسوائی بھی ہے اور دوسرا اس کا تکبر اور فخر بھی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے. والذین ينفقون اموالهم
رعاء الناس، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون، اور نہیں ایمان رکھتے باللہ اللہ پر، یؤمنون اور ینفقون افعال ہے، فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں تجدید پائی جاتی ہے، استمرار پایا جاتا ہے، کہ ایمان نہیں رکھتے۔ اگر اللہ پر ایمان ہو تو دکھلاوا نہ ہو، اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو تکبر نہ رہے، اگر اللہ پر ایمان ہو تو جو اللہ کا فضل ہے اس میں وہ بخل نہ کرے۔ تو جو مومن لوگ ہیں اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، وَلَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں رکھتے باللہ اللہ پر، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ ہی آخرت پر ان کا ایمان ہے۔ تو یہ لوگ شیطان کے دوست ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور ایسا شخص جس کا شیطان دوست ہو، ساتھی ہو، فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ بہت برا ساتھ ہے، بہت برا ساتھ ہے، کیونکہ شیطان ہی ان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، اور ان کو حکم دیتا ہے فخر کا، تکبر کا، بخل کا، لوگوں کو دکھلاوے کا، شہرت کی محبت دلوں میں ڈالتا ہے، جس سے وہ سارے کے سارے اجر سے محروم ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہی شیطان چاہتا ہے۔ تو مومن آدمی جو اللہ پر یقین رکھنے والا ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا، رعاء الناس، یہ وہ صفت ہے جو کافروں کی، جیسا کہ ابو جہل کے بارے میں آیا سورہ انفال میں، ہمارا وہ کدھر گیا، رعاء الناس سورہ انفال میں ذکر ہوا، وہ میں آج ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ بدر میں جب آیا ابو جہل تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا، اس نے بیان کیا کہ ہم، اس کو خبر مل گئی کہ ہمارا قافلہ جو ہے ابو سفیان کی قیادت میں جس کی حفاظت کے لیے ہم نکلے تھے وہ خیریت سے مکہ پہنچ چکا ہے، تو جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے وہ اب پورا ہو چکا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا اب ہم واپس چلتے ہیں، تو ابو جہل کہنے لگا نہیں، اب ہم بدر کے میدان میں رہیں گے، یہاں پہ ہم لوگوں کو دکھائیں گے اپنی بہادری کے جوہر، اور ان کو قتل کریں گے، اور یہاں پہ پھر ہم ایسی پارٹی کریں گے، ناچنے والی ناچیں گی، گانے والی گائیں گی، اور ہم شرابیں پئیں گے، جشن منائیں گے، پورے عرب میں ہمارا چرچا ہوگا، اور اس فخر کے ساتھ اور شان کے ساتھ ہم مکہ واپس جائیں گے۔ رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تکبر اور غرور پسند نہیں۔ وہ کیا چاہتا تھا کہ ہم قتل کریں گے، لیکن قتل ہو گئے۔ وہ چاہتا تھا ناچنے والی ناچیں گی، گانے والی گائیں گی، اور ہم تماشا دیکھیں گے، لیکن ہوا کیا کہ ناچنے والیاں، گانے والیاں نوحہ کر رہی تھی، رو رہی تھی، پیٹ رہی تھی ان کی لاشوں کے اوپر، اور انہوں نے جو جام پینے تھے نا شراب کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کے جام پلا دیے، خون کے جام پلا دیے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے جو نکلتے ہیں ان کا انجام دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے۔ اور دوسرا گروہ تھا جو اللہ سے ڈرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ آیا تھا، اللہ سے دعائیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح فتح یاب کیا۔
تو اعمال کے اندر دکھلاوا اللہ کو پسند نہیں ہے. اور دکھلاوا یوں سمجھیے کہ اس کی کچھ اقسام ہیں. ایک تو دکھلاوا یہ کہ سراسر ہی مقصد ہی لوگوں کو دکھانا ہو اور کوئی مقصد ہی نہ ہو. تو جیسا کہ بطن کا ذکر آیا وہاں پہ اور دکھلاوے کا ذکر آیا تو یہ سراسر کفر ہے. اور یہ ریاکاری جو ہے انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے کہ جب اس میں انسان شراکت داری کر لیتا ہے بجائے اس کے کہ اللہ سے اجر و ثواب کی نیت ہو اس کی لوگوں کو دکھلاوا کہ لوگوں میں میری شہرت ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا 3 لوگوں کا. فرمایا اول ثلاثۃ تسجر بهم النار یوم القیامہ. 3 اشخاص کا ذکر کیا اللہ کے رسول نے کہ سب سے پہلے جہنم کو دہکایا جائے گا ان 3 لوگوں سے. ان میں پہلا شخص کون ہوگا؟ شہید. اسے دربار میں حاضر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی بتائے گا کہ تم نے یہ کیا. ہاں کیوں کیا؟ اللہ تیری رضا کے لیے. اللہ فرمائے یہ قدر تھا جھوٹا ہے. تو نے قتال کیا, تو نے جہاد کیا, لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ میں بڑا بہادر اور جری تمہاری شہرت ہو جائے. تم نے اس لیے نہیں جہاد کیا تھا لِإِعْلَاءِ کلمات اللہ, میرے لیے نہیں کیا تھا, جھوٹا ہے. اور پھر حکم دیا جائے گا فرشتوں کو کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال. دوسرا شخص لایا جائے گا عالم جو قرآن سکھاتا رہا, دین سکھاتا رہا, علم پھیلاتا رہا. اس کو بھی حاضر کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے وہ. اللہ تیرا دین پھیلاتا رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائیں گے جھوٹا ہے تو اس لیے نہیں دین کی باتیں کرتا تھا, اس لیے نہیں سکھاتا تھا کہ میں راضی ہو جاؤں, بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ بڑا عالم ہے, بڑا علم ہے اس کے پاس, تو لوگوں نے یہ بات کہہ دی. اسے بھی جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا. اور تیسرا وہ شخص جو سخی تھا, خرچ کرتا تھا, اسے حاضر کیا جائے گا. کیا کر کے اللہ تو نے مال دیا تھا تیری راہ میں خرچ کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی کہے کہ تو جھوٹا ہے اور تو نے مال اس لیے خرچ نہیں کیا تھا کہ میری رضا حاصل ہو. تو نے شہرت کے لیے کیا, وہ تجھے دنیا میں مل گئی. لوگوں نے کہہ دیا آتم تائی بڑا سخی ہے اور تیری مثالیں دی جانے لگی. اب دنیا میں تجھے مل گیا تمہارے کیے کا بدلہ. تو یہ حال ان کافروں کا ہے جو دیانتداری سے حکم لیتے ہیں, سچ بولتے ہیں, ان کی تجارت خوب چلتی ہے دنیا میں, اللہ تعالیٰ ان کو پرافٹ دے رہا ہے, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا. تو یہ ریاکاری جو ہے اتنا بڑا یعنی جرم ہے کہ بجائے کس قدر احمق ہے انسان. ایسا شخص بے وقوف ہے کہ جو عمل کر کے وہ جنت لے سکتا ہے, وہ دنیا سے باتیں لے کے لوگوں کے بارے میں اپنی اچھی شہرت لے کے اسے کیا ملے گا؟ کیا دیں گے لوگ اسے؟ کیا دیں گے اسے؟ تو لہذا یہ پوری بنیاد ہے ہمارے اسلام کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جنہیں اللہ نے جوامع الکلم دیے کہ ایک بات میں سارا کچھ بیان کر دیا. انما الاعمال بالنیات.
عملوں کا دار و مدار نیتوں پر، نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم جو بیٹھے ہیں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے، اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان عمل کر رہا ہوتا ہے، عمل کر رہا، اس کی ابتدا، اس کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، پھر اس میں وسوسہ آتا ہے کہ یہ ریاکاری تو نہیں ہو رہی، تو یہ وسوسہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر اس کی بنیاد اخلاص ہے للہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص عمل اپنا جاری رکھے، یہ چھوڑ کر کے ریاکاری نہ چھوڑ دے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اس کو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ میرے اس عمل کو خالص کر لے، اللہ اگر اس میں ریاکاری بھی ہے تو میرے دل کو ریاکاری سے صاف کر دے، یہ نماز میں تیرے لیے پڑھوں، یہ قربانی میری تیرے لیے ہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ میری ساری عبادات تیرے لیے ہے، اس میں کسی اور کا کوئی حصہ ہو ہی نہ۔ یہ ہے عبادت جو اللہ کو قبول ہے، جو ریا سے پاک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ یہ منافقوں کی صفت ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، خرچ کرتے ہیں تو کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ نفاق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کرتے ہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ کیا دیکھا ایسے شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو اس میں ایک ایسے شخص کا بھی ذکر ہے، الذین یراؤن ویمنعون الماعون، سورہ ماعون میں آتا ہے کہ ایسا شخص الذین یراؤن، وہ لوگ جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ نماز فرض ہے، جس کو تم دکھلا رہے ہو، بندہ ذرا سوچے تو صحیح، اس کے پاس ہے کیا؟ میرے بارے میں اچھا گمان کرے گا تو میرا کیا فائدہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس سے زیادہ دیکھ رہا ہے، جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ دیکھ رہا، ہو سکتا ہے وہ دیکھ بھی نہ رہا، جس کے بارے میں میرا یہ گمان ہے کہ میرے بارے میں اچھا سوچے گا، مجھے اچھا دے گا، اس کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو، وہ دینے والا ہے۔ ہم ایسا عمل جس سے اللہ کی جنت لے سکتے ہیں، جس طرح کی دنیا بھر میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، جنت کی ایک بالشت جگہ دنیا و ما فیہا سے کہیں بہتر ہے، وہ ضائع کر کے اس میں سے حصہ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، ایسا گھاٹے کا سودا، احمقانہ سودا انسان کرتا ہے جب ریاکاری کرتا ہے۔ تو اللہ ہمارے نیتوں کو خالص کر دے، ہمارے اعمال کو خالص کر دے، اور اللہ کے ہاں وہی عمل مقبول ہے جو خالص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک شخص ہے وہ جہاد کرتا ہے تاکہ مشہور ہو جائے، جرأت، بہادری، ایک شخص ہے جو لڑتا ہے اس لیے، غیرت کے لیے، حمیت کے لیے۔ تو اللہ کے رسول، ایک شخص لڑتا ہے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، تو ان میں سے کون ہے جو فی سبیل اللہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی اور اس بات کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ فرمایا وہ الذی یجاہد لإعلاء کلمۃ اللہ، مجاہد صرف وہ ہے جو صرف اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند، یہ جہاد ہے۔ اگر انسان کی نیت خالص ہونا تو یہ باقی کی چیزیں اسے اللہ تعالیٰ پرافٹ میں دے دیتا ہے، اور اس کی نیت وہ نہیں ہوتی وہ لینے کی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کر دیتا ہے۔ اگر ایک عالم ہے، اخلاص نیت سے کام کر رہا ہے، لیکن اس کی شہرت نہیں ہے پیسہ کمانے کی، شہرت حاصل کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، یہ اضافہ ہے، اللہ کی طرف سے فضل ہے، لیکن اس کا عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اللہ ایسے شخص کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے،
نمایاں مثال تو انبیاء کی ہے نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب شخص اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے. تو مخلوق میں بھی آپ کی محبت ہے، جبریل میں بھی آپ کی محبت ہے، فرشتوں میں بھی آپ کی محبت ہے، انسانوں میں بھی، جنوں میں بھی، پوری کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے. پوری کائنات یہ صرف اور جو مطیع و فرما بردار ہے اللہ اس کے رسول کا، ان کو بھی یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرتے ہیں، ان کے اخلاص کی برکت سے پوری کائنات ان سے محبت کرتی ہے. پوری کائنات اخلاص کی اس قدر قوت ہے اور طاقت ہے. اللہ تعالیٰ اس قدر راضی ہو جاتا ہے کہ وہ مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، پرندے بھی ہواؤں میں، فضاؤں میں اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو یہ اخلاص کی برکت ہوتی ہے. تو اللہ ہمارے دلوں میں خلوص پیدا فرمائے. خلوص کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے خالص عمل ہو جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اگر اس میں ملاوٹ ہوگی تو اللہ کو ایسا عمل پسند ہی نہیں، وہ مردود ہے اللہ کے دربار سے. اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے. اللہم اجعل اعمالنا کلها لک. اے اللہ ہمارے سارے اعمال اپنے لیے کر دیں. حضرت عمر کی یہ دعا ہوتی تھی، اللہ میرا سارا عمل تیرے لیے ہو، اس میں کسی کا کوئی حصہ ہو ہی نہ. تو اخلاص اللہ نے نصیب فرمائے. تو جن لوگوں نے بھی اخلاص سے کام لیا نا، اب دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو لکھی بخاری شریف، اس کی پہلی حدیث ہی انہوں نے یہ لائی، انما الاعمال بالنیات. اور ان کے اخلاص میں دیکھیں اللہ نے کیسی اخلاص میں برکت ہوتی ہے. کیسی برکت ہے کہ قرآن کے بعد جو سب سے معتبر کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. عجمی ہے، عربی بھی نہیں. اور غلام ہے، آزاد بھی نہیں. اللہ نے کیسی عزت دی ان کو، کیسی عزت دی. کوئی عالم پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک بخاری شریف نہ پڑھ لے. قرآن کے بعد اس میں سیرت کا پورا احاطہ کیا گیا ہے، اور ایسی برکت ہے اس میں کہ ابھی تک پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے. ادھر کتنی کتابیں ہوتی، لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، پھر الماری کی زینت بن جاتی ہے، پھر اسے کوئی کھولتا ہی نہیں، خود بھی نہیں کھولتا. تو وہ کتاب ہر روزانہ پڑھی جاتی ہے مدارس کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر. تو اللہ سبحانہ کی برکت کس بات کی ہے؟ اخلاص کی. یہ خلوص نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول عام دے دیتا ہے. ان کی نیت شہرت کی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت. تو جو انسان اخلاص سے عمل کرتا ہے نا، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. اللہ ہمارے اعمال میں برکت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.